قبروں پر مزارات اور درگاہوں کی تعمیر کا مطالبہ کرنا، جیسے قبر پرست رافضی شیعہ بقیع میں مزارات کے سنت کے مطابق انہدام کا دن بطور سانحہ مناتے ہیں، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن سونپا کہ تمام پکی قبریں مسمار کر دو، جو شرک کا بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں اہم ترین بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان جیسی حرکت کرنے سے ڈرا رہے تھے اور اسی خدشے کے سبب ان کی قبر کو ظاہر باہر نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ہم خود یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں اور چاہیں کہ یہود و امریکہ کے خلاف ہماری مدد ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہود تو دور کی بات، قیامت قید عذاب بھی ان پر نازل ہوگا جو بدترین مخلوق یعنی قبروں کو مزارات بنانے والے ہوں گے۔ اور یہاں دیکھیں، تحریک لبیک کے لیڈر کنز العلماء اور مفکر اسلام کہلانے والے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ٹویٹ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت مزارات بنائے بقیع میں یا ہمیں بنانے دے تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ سبحان اللہ، پھر ایسے قوم کی کس طرح مدد ہو؟ اب آنکھیں کھولے خدا کا واسطہ، ایک طرف کفر آ چکا، دوسری طرف شر آ چکا ہے۔ وہ دیوارے گریا پر کھڑے ہو کر اپنے مسیح کا یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ وہاں جیسس کو پکارا جا رہا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو چکی ہے، مسلمان ایک طرف ہے۔ اب صرف ایک امان کی جا ہے، وہ ہے گنبد خضرا کے مکی۔ آئیے مل کر، میں سربراہ مملکت سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹھ کے سعودی عرب سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، مواجہ کے سامنے بیٹھیں، روضہ رسول کے سامنے بیٹھیں، سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھیں، عرض کریں ادرکنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہماری پگڑیاں، ہماری طاقتیں، ہماری عزتیں، ہماری شہرتیں، ہماری حکومتیں، ہماری کرسیاں سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے اختیار میں، آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمیں طاقت بنا دیں، مسلم امہ بنا دیں تاکہ ہم کفر کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم کہہ دو میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم کہہ دو کہ بے شک نہ میں تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم کہہ دو بے شک نہ مجھے کوئی اللہ سے بچا سکتا ہے اور نہ میں اس کے علاوہ اسے چھوڑ کر کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔